ایرانی دارالحکومت تہران میں حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد چین بھی ایران کی حمایت میں میدان میں آ گیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے ایک بار پھر تہران میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے ایران کو چین کی حمایت کا یقین دلایا۔ ایرانی قائم مقام وزیر خارجہ علی باکری سے ٹیلی فون پر گفتگو میں چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ تہران میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کا قتل ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے۔ چینی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ چین ایران کی خود مختاری، سلامتی اور قومی وقار کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کا قتل علاقائی امن و استحکام کے لیے خطرہ بنا ہے۔ ایران کو ایک طرف چین کی حمایت ملی تو دوسری جانب ایران نے اسرائیل سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے پاسداران انقلاب فورسز نے ملک کے جنوب میں عراقی سرحد کے قریب فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا کے مطابق پاسداران انقلاب فورسز نے ملک کے مغربی صوبے کرمانشاہ کی تحصیل قصر شیری میں مشقیں شروع کی، جس کا مقصد فوج کی جنگی تیاری میں اضافہ کرنا ہے۔ پاسداران انقلاب اسلامی فوج کے ترجمان اور تعلقات عامہ کے سربراہ نے تہران میں شہید اسماعیل ہنیہ کے قتل کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کو اس حماقت کا مقررہ وقت پر جواب دیا جائے گا۔ جنرل علی محمد نائینی نے کہا کہ شہید ہنیہ کا قتل ایک شناختی اور سیاسی جنگ کی مثال ہے، جس کا مقصد فتنہ پیدا کرنا ہے اور اسلامی مزاحمتی محاذ کی طاقت کو کم کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ شہید ہنیہ کے قتل کی بین الاقوامی سطح پر اور خاص طور سے اسلامی ممالک کی طرف سے مذمت کی وجہ سے صہیونی حکومت اپنے عسکری مقاصد میں ناکام رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی غاصب صہیونی حکومت مزاحمتی محاذ کے حوصلے پست کرنے میں بھی ناکام رہی اور اس طرح سے اس قتل سے اس کا کوئی بھی مقصد پورا نہیں ہوا۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے ترجمان نے کہا کہ اب صہیونی حکومت کو عالم اسلام کے مضبوط عزم کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور صہیونی حکومت دراصل مزاحمتی کمانڈروں کے قتل کے ذریعے غزہ کے دلدل میں اپنی شکست پر پردہ ڈالنا چاہتی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ ایران کے رد عمل کے خوف سے اسرائیل خوف کا شکار ہے۔ دشمن کو یہ لگتا ہے کہ میدان جنگ کی شکست کی تلافی وہ اس قسم کے قتل کی وارداتوں سے کر سکتا ہے، جبکہ شہید ہنیہ کے قتل کے بعد غاصب اسرائیل کے وجود کے لیے اور زیادہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کا دعویٰ کرنے والے ادارے سامراجی ممالک کے دباؤ کی وجہ سے حریت پسند اقوام کے حقوق کے تحفظ میں ناکام رہے ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے معنی ہی بدل گئے ہیں، جس کا ایک نتیجہ صہیونیوں کی حمایت ہے۔ ادھر ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ غزہ اور پورے خطے میں صہیونی حکومت کی دہشت گردی اور گھناؤنے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے یورپی کونسل کے صدر چارلس مائیکل سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مغرب کا دوہرا معیار اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں کو بڑھا رہا ہے۔ ایرانی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ اور مغربی ممالک کے دوہرے معیار سے اسرائیل کا حوصلہ بڑھ رہا ہے اور غزہ اور پورے خطے میں صہیونی حکومت کی دہشت گردی اور گھناؤنے جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی کارروائیوں سے علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بھی بڑھ رہا ہے۔ ادھر مشرق وسطیٰ میں کشیدہ صورتحال کے بعد امریکی وزیر دفاع نے مشرق وسطیٰ میں میزائل بردار آبدوز اور ابراہم لنکن طیارہ بردار جنگی بحری جہاز تعینات کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ پینٹاگون کے مطابق خطے میں تعینات کی جانے والی آبدوز USS جارجیا ایک ایٹمی آبدوز ہے۔ اس سے قبل امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے اسرائیلی ہم منصب سے گفتگو کی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ ایران بڑے پیمانے پر حملے کی تیاری کر رہا ہے۔